خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی وسیع اور دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، افریقہ میں اسلام کا پھیلاؤ۔ جی خوش آمدید۔ ہماری یہ گفتگو ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی کتاب دا پریچنگ آف اسلام کے 11ویں باب حصہ اول پر مبنی ہے۔ یہ کہانی تقریباً 13 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے اور افریقہ جیسے عظیم براعظم کے اب سوچیں 2/3 حصے پر محیط ہے۔ بالکل۔ اور وہاں لاتعداد بے شمار مختلف نسلیں، قبیلے، ثقافتیں، یہ سب اس کہانی کا حصہ ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے علاقے اور اتنی لمبی تاریخ کو ایک ہی گفتگو میں سمیٹنا تو بہت مشکل ہے۔ پچھلی بار ہم نے مصر، شمالی افریقہ، نوبیا اور حبشہ میں اسلام اور مسیحیت کے تعلقات پر بات کی تھی۔ جی ہاں، وہ ایک الگ زاویہ تھا۔ تو آج وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے کہ شمالی افریقہ کی جو غیر مسلم آبادی تھی، خاص طور پر بربر قبائل، ان میں اسلام کیسے پھیلا۔ پھر صحارا کے پار مغربی اور وسطی سوڈان کے علاقوں کا ذکر کریں گے۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، بہت پیچیدہ عمل تھا یہ۔ صحیح، اور جیسا آپ نے کہا، ذرائع بھی محدود ہیں، خاص کر شروع کے دور کے۔ جی بالکل، تو جو معلومات ہیں انہیں احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں طاقت کا استعمال بھی تھا، دلائل بھی تھے، تجارت کا کردار بھی تھا، سیاست بھی تھی، سب کچھ ملا جلا تھا۔ تو چلیں شمالی افریقہ سے شروع کرتے ہیں۔ بربر قبائل، وہاں کیا صورتحال تھی؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ شروع میں کافی مزاحمت ہوئی۔ جی ہاں، بہت شدید مزاحمت ہوئی۔ بربر قبائل نے عرب افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں شاید رضامندی سے زیادہ طاقت کا عنصر غالب تھا۔ اچھا۔ دیکھیں، یہ صرف مذہب کی جنگ نہیں تھی، یہ ان کی اپنی زمین، اپنی آزادی، اپنی سیاسی خود مختاری کی جنگ بھی تھی۔ وہ اپنی شناخت بچا رہے تھے۔ تو جب بھی موقع ملتا تھا وہ بغاوت کر دیتے تھے؟ بالکل، نئے حکمرانوں کے خلاف بھی اور ان کے مذہب کے خلاف بھی۔ عرب مورخین نے تو لکھا ہے کہ کئی بار انہوں نے اسلام چھوڑ بھی دیا، یعنی ارتداد کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اور سیاست کتنے جڑے ہوئے تھے۔ اسی جدوجہد میں ایک نام بہت نمایاں ہے، الکہانہ کا۔ وہ کون تھیں اور ان کا کیا کردار تھا؟ جی، الکہانہ تقریباً 703 عیسوی کے آس پاس کی بات ہے۔ وہ بربروں کی ایک بہت نڈر رہنما تھیں، کچھ لوگ انہیں پیغمبرہ بھی مانتے تھے۔ اچھا۔ جب انہیں لگا کہ عرب افواج کے خلاف مزاحمت اب کامیاب نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی قدم اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسلمان جنرل کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسلام قبول کر لو اور دشمن سے مل جاؤ۔ ہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عجیب تو ہے، لیکن شاید یہ سیاسی حقیقت پسندی تھی۔ انہوں نے سوچا ہو کہ مکمل تباہی سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ خود انہوں نے لڑتے ہوئے جان دے دی۔ اور پھر امن کے شرائط میں یہ بھی تھا کہ بربر عرب فوج کو جنگجو دیں گے اور ان کے بیٹے ہی ان دستوں کے کمانڈر بنے۔ جی، 12,000 جنگجو، اور ان میں سے کچھ کی کمان الکہانہ کے بیٹوں کو ملی۔ اس طرح عرب جرنیلوں نے بھی فائدہ اٹھایا، فوجی طاقت بھی بڑھی اور بربروں کو مال غنیمت وغیرہ کا لالچ دے کر انہیں نئے نظام میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ پھر کچھ ہی سال بعد 711 میں طارق بن زیاد، جو خود بربر تھے، اسپین فتح کرنے جاتے ہیں۔ ان کے لشکر میں بھی زیادہ تر نئے مسلمان ہونے والے بربر تھے۔ جی ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اسلام قبول کرنا مخلصانہ تھا۔ ان کی باقاعدہ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ لیکن یہاں مخلصانہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ گہری روحانی تبدیلی تھی یا ایک عملی فیصلہ؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نئے سیاسی اور سماجی نظام کا حصہ بننے کا ایک عملی قدم ہو، لیکن تعلیم کا اہتمام یہ ضرور بتاتا ہے کہ مقصد صرف رسمی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ نظریاتی طور پر بھی اسلام کو پختہ کرنا تھا۔ اسی طرح افریقہ نے گورنر موسیٰ بن نصیر کا طریقہ بھی بڑا منظم لگتا ہے۔ وہ سرکاری خزانے سے پیسے خرچ کر کے قیدی خریدتے تھے۔ جی، خاص طور پر جو نوجوان باصلاحیت نظر آتے تھے انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور اگر وہ مان جاتے تو انہیں آزادی اور فوجی عہدے بھی مل جاتے تھے۔ بالکل، یہ تو ایک طرح کی سماجی انجینئرنگ تھی۔ مذہب کی تبدیلی کو براہ راست سماجی ترقی، آزادی اور کیریئر سے جوڑ دیا گیا۔ یہ مفتوحہ آبادی کے کارآمد لوگوں کو ریاست کا حصہ بنانے کا بڑا عملی طریقہ تھا۔
لیکن اتنی کوششوں کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ بربروں میں اسلام پوری طرح رائج ہونے میں بہت وقت لگا۔ 100 سال بعد بھی انہیں بنیادی باتیں سکھانے کے لیے علماء بھیجنے پڑے۔ جی ہاں، بالکل۔ ثقافتی اور مذہبی تبدیلی بہت آہستہ ہوتی ہے۔ لوگ نیا مذہب قبول کر لیتے ہیں، لیکن پرانی رسمیں، پرانے عقیدے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اسے سنکریٹزم کہتے ہیں، یعنی عقائد کا امتزاج۔ صحیح۔ شمالی افریقہ میں اسلام اصل میں تبھی مضبوط ہوا جب وہ باہر سے آیا ہوا مذہب نہیں رہا، بلکہ مقامی تحریکوں کا حصہ بن گیا۔ اور ان مقامی تحریکوں میں المرابطون کا نام بہت اہم ہے نا؟ 11ویں صدی میں۔ جی، المرابطون یہ سہارا کے بربر قبائل، خاص طور پر سناجھا قبیلے سے شروع ہوئی۔ اس کے بانی تھے عبداللہ بن یاسین، ایک بڑے سخت گیر عالم تھے۔ انہوں نے شروع میں تو پرامن تبلیغ کی کوشش کی تھی۔ جی، لیکن لوگ ان کی سختی سے بدک گئے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ دریائے سینیگال کے ایک جزیرے پر چلے گئے اور وہاں ایک رباط یعنی خانقاہ بنا لی۔ اچھا، رباط، اسی سے المرابطون نام نکلا۔ بالکل، رباط والے۔ وہاں ان کے پیروکار بڑھتے گئے۔ جب تعداد کافی ہو گئی تو عبداللہ بن یاسین نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں۔ اور پھر انہوں نے طاقت استعمال کی۔ جی، انہوں نے ان قبائل پر حملہ کیا جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، اور جنگی کامیابیوں نے ان کی تحریک کو بہت مقبول بنا دیا۔ بہت سے قبائل پر خود ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ تحریک پھر شمالی افریقہ اور اسپین تک پھیل گئی۔ تو یہ پرامن تبلیغ سے فوجی طاقت کی طرف ایک واضح تبدیلی تھی۔ جی ہاں، یہاں فوجی کامیابی نے مذہبی اختیار کو بہت مضبوط کیا۔ اسلام ایک فاتح مذہب کے طور پر نظر آیا جس نے صحرا کے جنگجو قبائل کو متاثر کیا، اور رباط جو تھے وہ بیک وقت تعلیم کا مرکز بھی تھے اور فوجی اڈہ بھی۔ المرابطون کے بعد ایک اور بڑی بربر تحریک آئی، الموحدون، 12ویں صدی میں۔ جی، الموحدون۔ ان کے بانی ابن تومرت نے توحید پر بہت زور دیا، اور ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے بربر زبان میں لٹریچر تیار کروایا اور اذان بھی بربر زبان میں دینے کا حکم دیا۔ اوہ، یہ تو بڑا اہم قدم ہوگا۔ اس سے لوگوں کو اپنائیت محسوس ہوئی ہوگی۔ یقیناً، جب مذہب مقامی زبان اور ثقافت سے جڑتا ہے تو اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ باہر کی چیز نہیں لگتی، اس سے قومی جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ لیکن ان بڑی تحریکوں کے بعد بھی کچھ بربر قبائل کافی عرصے تک غیر مسلم رہے۔ جی، 15ویں صدی تک بھی کچھ قبائل غیر مسلم تھے۔ پھر 16ویں صدی میں ایک اور لہر رہی، لیکن وہ زیادہ تر پرامن تھی۔ مرابطین یعنی صوفیہ اور مقدس سمجھے جانے والے لوگوں نے تبلیغ کی۔ اچھا، یہ مرابطین کون تھے؟ یہ زیادہ تر صوفی سلسلے سے وابستہ لوگ تھے۔ وہ خانقاہیں بناتے، لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے، اور ان کا طریقہ کار عموماً پرامن ہوتا تھا۔ ان کا کردار شمالی اور مغربی افریقہ میں بہت اہم رہا ہے۔ چلیں اب شمالی افریقہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ صحارا کے جنوب میں مغربی اور وسطی سوڈان میں اسلام کیسے پہنچا؟ یہاں بھی راستہ زیادہ تر صحارا کے پاڑ سے ہی آیا۔ بربر تاجر جب جنوب کی طرف جاتے تھے تو اپنے ساتھ اسلام بھی لے جاتے تھے۔ اور وہاں ان کا سامنا بڑی سلطنتوں سے ہوا ہوگا، جیسے غانا اور سونگائی۔ جی بالکل، یہ قدیم اور طاقتور غیر مسلم سلطنتیں تھیں۔ المرابطون تحریک کا اثر بھی وہاں تک پہنچا۔ ہم نے دیکھا کہ 1076 میں بربروں نے غانا کر قبضہ کر کے اسے مسلمان ریاست بنا دیا۔ ہاں، وہ طاقت کے ذریعے تبدیلی تھی۔ دوسری طرف سونگائی کا بادشاہ زاکاسی، اس نے 11ویں صدی میں خود اسلام قبول کیا۔ تو یہ دو مختلف طریقے نظر آتے ہیں۔ جی، ایک طاقت سے، دوسرا حکمران کی اپنی مرضی سے۔ دونوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن حکمران کی تبدیلی اکثر زیادہ دیر پا ہوتی ہے اگر عوام بھی اسے قبول کر لیں۔ اسی دور میں 2 شہر بہت اہم بنے، جینے اور ٹمبکٹو۔ ہوں، بالکل۔ جینے ایک بڑا تجارتی مرکز بنا۔ اس کا بادشاہ کمبرو تقریباً 1200 عیسوی میں مسلمان ہوا اور اس نے ایک بڑی مسجد بھی بنوائی۔ اور ٹمبکٹو؟ ٹمبکٹو تو شروع سے ہی مسلمان شہر تھا، اور وہ جلد ہی اسلامی تعلیم کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یعنی اسلام صرف تلوار یا تجارت سے نہیں پھیلا، علم کا بھی بڑا کردار تھا۔ یقیناً، یہ شہری مراکز، خاص طور پر ٹمبکٹو، علم، تجارت اور مذہب تینوں کے پھیلاؤ کے لیے انجن کی طرح تھے۔ 14ویں صدی میں ابن بطوطہ بھی وہاں گئے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی دینداری کی بہت تعریف کی، خاص طور پر مالی سلطنت کے لوگ جو مانڈنگو قوم سے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ جمعہ کو مسجد میں جگہ ملنا مشکل ہوتا تھا، لوگ قرآن بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ یہ مانڈنگو لوگ کون تھے؟ یہ افریقہ کی بہت مہذب اور ذہین قوم سمجھی جاتی ہے، اور مغربی افریقہ میں اسلام پھیلانے میں ان کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ بڑے تاجر تھے اور جہاں گئے اسلام ساتھ لے گئے۔ مانڈنگو کے علاوہ ہاؤسا قوم کا ذکر آتا ہے۔ جی، ہاؤسا بھی ایک بہت اہم تجارتی قوم ہے۔ ان کی زبان تو مغربی افریقہ کی لنگوا فرینکا یعنی مشترکہ تجارتی زبان بن گئی۔ ہاؤسا تاجر دور دور تک گینی سے قاہرہ تک جاتے تھے اور اسلام پھیلاتے تھے۔ تو یہاں تجارت اور کچھ خاص قوموں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ بالکل، مانڈنگو اور ہاؤسا، ان کے تجارتی نیٹ ورکس نے اسلام کے پرامن پھیلاؤ میں بہت مدد کی۔ لیکن یہ سارا عمل بہت آہستہ تھا، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات سب مسلمان ہو گئے؟ نہیں، بالکل نہیں، بہت آہستہ۔ کئی علاقوں میں تو مسلمان حکمران تھے، لیکن عوام صدیوں تک اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے، جیسے بمبارا قبیلہ۔ اسلام اکثر شہروں میں زیادہ مضبوط تھا، دیہاتوں میں دیر سے پہنچا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کئی وجوہات تھیں۔ مقامی روایات بہت مضبوط تھیں، جغرافیائی طور پر علاقے الگ تھلگ تھے، شاید مبلغین کی کمی بھی ہو، تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔ اس دوران آپس کی جنگوں نے بھی نقصان پہنچایا ہوگا؟ ایک مسلمان ریاست دوسری کو ختم کر رہی تھی؟ جی ہاں، بہت نقصان ہوا۔ مالی نے گھانا کو ختم کیا، پھر سونگھائی نے مالی کو، پھر مراکش والوں نے سونگھائی کو۔ اس عدم استحکام سے بعض اوقات اسلام کا اثر کم بھی ہوا۔ یہ عروج و زوال چلتا رہا۔ اچھا، اب کچھ بعد کے ادوار کی بات کرتے ہیں۔ دارفور، وادی، باگھرمی، ان علاقوں میں اسلام کب پہنچا؟ یہ 16ویں 17ویں صدی کی بات ہے۔ یہاں بھی تبدیلی آہستہ آہستہ ہوئی۔ دارفور کی کہانی دلچسپ ہے۔ کیا کہانی ہے؟ وہاں ایک عرب تارک وطن احمد نے مقامی غیر مسلم بادشاہ کا اعتماد حاصل کیا۔ اس نے انتظامی اصلاحات کی، نظام بہتر بنایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور اسے جانشین بنا دیا۔ اس طرح وہاں مسلمان سلطنت قائم ہوئی، لیکن عوام میں اسلام پھیلنے میں پھر بھی وقت لگا۔ تو یہ اوپر سے نیچے آنے والی تبدیلی تھی، اشرافیہ کے ذریعے؟ جی، زیادہ تر عوام کے سطح پر تبدیلی بعد میں آئی۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں لگتا ہے تبلیغی سرگرمیاں کچھ سست پڑ گئی تھیں۔ ہاں، عمومی طور پر ایک طرح کا جمود نظر آتا ہے، لیکن پھر 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں ایک بڑا احیاء ہوا، ایک نئی لہر آئی۔ اس کا تعلق وہابی تحریک سے بتایا جاتا ہے؟ جی، عرب میں اٹھنے والی وہابی اصلاحی تحریک کے اثرات افریقہ تک پہنچے۔ اس نے یہاں نئی مذہبی اور سیاسی تحریکوں کو جنم دیا۔ اور ان میں سب سے اہم شیخ عثمان دان فوڈیو کی فلبے تحریک تھی۔ بالکل، عثمان دان فودیو ایک عالم، مصلح اور جنگجو تھے۔ وہ حج سے واپس آئے تو وہابی نظریات سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے مقامی غیر اسلامی رسومات اور سماجی برائیوں جیسے شراب نوشی وغیرہ کے خلاف مہم چلائی۔ یہ فلبے لوگ کون تھے؟ اس وقت تک یہ زیادہ تر خانہ بدوش گلا باندھ تھے، مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے، کافی پرامن لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ایک انگریز نے 18ویں صدی میں لکھا تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز، محنتی اور پرہیزگار مسلمان ہیں۔ لیکن دان فودیو نے انہیں ایک بڑی طاقت بنا دیا۔ جی، انہوں نے ان بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک مضبوط مذہبی اور فوجی قوت میں بدل دیا۔ پہلے انہوں نے گوبر کی غیر مسلم ریاست کے خلاف جہاد کیا، پھر ان مسلمان ہاؤسا ریاستوں پر بھی حملہ کیا جنہیں وہ ملاوٹ شدہ اسلام پر عمل کرنے والا سمجھتے تھے۔ اور وہ کامیاب ہوئے؟ بہت زیادہ۔ انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی جسے سوکوٹو خلافت کہتے ہیں، جو آج کے نائجیریا اور آس پاس کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ تو اس تحریک نے مغربی افریقہ کا نقشہ ہی بدل دیا؟ بالکل، یہ مذہبی اصلاح بھی تھی، سیاسی انقلاب بھی اور فوجی توسیع بھی۔ اس سے اسلام بہت پھیلا، لیکن اس میں تشدد اور جبر کا عنصر بھی بہت تھا، اس لیے اس کی میراث آج بھی ملی جلی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یورپی نوآبادیاتی طاقتیں آئیں تو کچھ جگہوں پر ان کے آنے سے اسلام کو مزید پھیلنے میں مدد ملی۔ ہاں، یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن ایسا ہوا۔ نوآبادیاتی حکومتوں نے امن قائم کیا، سڑکیں بنی، سفر آسان ہوا۔ اس سے مسلمان تاجر اور مبلغ ان علاقوں نے بھی جا سکے جہاں پہلے نہیں جا سکتے تھے۔ اچھا۔ پھر فوج جیسے ادارے تھے، وہاں بعض اوقات غیر مسلم بھرتی ہونے والوں پر مسلمان ہونے کے لیے سماجی دباؤ ہوتا تھا، یا وہ عزت حاصل کرنے کے لیے خود ہی اسلام قبول کر لیتے تھے۔
تو نو آبادیاتی دور کے غیر ارادی نتائج تھے یہ؟ جی بالکل، غیر ارادی طور پر انہوں نے پرامن پھیلاؤ کے لیے راستے کھول دیے۔ فوجی اور سیاسی تحریکوں کے علاوہ ہم نے مذہبی سلسلوں کا بھی ذکر کیا تھا، ان کا کیا کردار تھا؟ جی، صوفی سلسلے یا طریقتیں، ان کا کردار بہت اہم ہے، خاص طور پر پرامن تبلیغ میں۔ یہ لوگ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اپنی شخصیت، تعلیمات اور خدمت سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی خاص مثال؟ جیسے 19ویں صدی میں محمد عثمان الامیر غنی تھے، انہوں نے امیر غنیہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ وہ مکہ سے آئے تھے اور انہوں نے خاص طور پر نوبیا یعنی سوڈان اور کردفان کے علاقوں میں بہت کام کیا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بڑے شان و شوکت سے سفر کرتے تھے، ان کی کرامات کی کہانیاں مشہور تھیں، انہوں نے مقامی بااثر خاندانوں میں شادیاں کیں، اپنے سلسلے کو منظم کیا تاکہ ان کا کام ان کے بعد بھی جاری رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا ایمان بھی پختہ کیا اور بہت سے غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف راغب کیا۔ تو یہ تنظیم، کرشمہ اور مقامی روابط کا استعمال تھا؟ بالکل، صوفی سلسلوں نے افریقہ میں اسلام کو عوام کی سطح پر پھیلانے اور اسے مقامی رنگ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بعض اوقات حکومتیں بھی ان کی مدد کرتی تھیں؟ جی، جیسے مصر کی حکومت نے سوڈان میں مختلف سلسلوں کی حوصلہ افزائی کی، شاید یہ سوچ کر کہ اس سے علاقے میں امن قائم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن کبھی کبھی یہی مذہبی جوش حکومت کے خلاف بھی ہو جاتا تھا، جیسے سوڈان میں مہدی کی بغاوت۔ تو یہ تعلق بھی بڑا پیچیدہ تھا؟ جی، ریاست اور مذہبی تحریکوں کا تعلق ہمیشہ سے پیچیدہ رہا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ افریقہ میں اسلام کا پھیلاؤ کوئی ایک کہانی نہیں ہے۔ جی، بہت سی کہانیاں اس میں۔ شمالی افریقہ میں بربروں کی مزاحمت تھی، پھر القائنہ جیسی شخصیات، پھر المرابطون اور المہدون جیسی بڑی مقامی تحریکیں آئیں جنہوں نے اسلام کو ایک نئی شناخت دی۔ صحیح۔ پھر سہارا کے پار مغربی اور وسطی سوڈان میں تجارت نے، ٹمبکٹو جیسے علمی مراکز نے اور مانڈنگو اور ہاؤسا جیسی قوموں نے اہم کردار ادا کیا۔ جی، اور یہ عمل زیادہ تر بہت آہستہ تھا۔ بالکل، طاقت کا استعمال بھی ہوا، رضامندی بھی تھی۔ پھر 19ویں صدی میں دان فوڈیو جیسی اصلاحی تحریکوں نے ایک نئی شدت پیدا کی۔ ہاں، وہ ایک بڑا موڑ تھا۔ اور نو آبادیاتی دور نے غیر متوقع طور پر کچھ جگہوں پر پھیلاؤ کو آسان بھی کیا، اور آخر میں صوفی سلسلوں نے پرامن طریقے سے اسلام کو عوام تک پہنچایا۔ اور ایک بات جو شاید ہمارے سننے والے سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری تاریخ، یہ مختلف طریقے، فتح، تجارت، تبلیغ، اصلاح، مزاحمت، یہ سب آج افریقہ کے مسلم معاشروں پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک عالمی مذہب جب مختلف مقامی ثقافتوں اور حالات سے ملتا ہے تو وہ کس طرح نئی اور منفرد شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ افریقہ کا اسلام بھی اسی طرح بہت متنوع ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے کا آپ کا اور تمام سننے والوں کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا تعاون ہمیں اس طرح کی معلوماتی گفتگو جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔